ہاریٹس بھی یہ پبلش کر رہا ہے کہ ایران کی طرف سے بھی 770 اس کے علاوہ 11 کلسٹر بم اسرائیل کی طرف مسلسل آ رہے ہیں. یہ تو رپورٹ ہوا ہے کہ ابھی وہاں پر برٹش جو سٹیزنز ہیں, دوسرے کتنے شہری ہیں جن کو اریسٹ کر لیا گیا ہے, کیا فوٹیج نہیں بنا سکتے, نقصان اسرائیل کا نہیں دکھا سکتے. اب مزید اور کیا چاہیے؟ وہ سب کچھ تو عرب ممالک میں بھی ہو رہا ہے. قطر میں بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, بحرین میں بھی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے, کویت میں بھی کہ آپ نقصان, ایون یو اے ای نے بھی بہت سختی کی ہوئی ہے یا آپ کوئی نہیں. اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نقصان کی فوٹیجز ایران سے بھی نہیں آ رہی. دیکھیں نا, اتنی زیادہ بمباری ہوئی ہے لیکن ہمیں کوئی ایسی فوٹیجز ایران سے نہیں ملی ہیں جن سے ان بمباری کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا ہم جائزہ لے سکیں. اور ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ایران نے, ویسے تو کہتے ہیں اسرائیل اور موساد کا بڑا نیٹ ورک ہے, لیکن میں کہوں گا وہ تباہی کی ایک بھی ویڈیو وہاں سے وائرل نہیں کر سکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں وقتاً فوقتاً اس طرح کی ویڈیو سامنے, جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اچھا, میری نا ایران میں ایک صحافی سے بات ہوئی. اچھا, انہوں نے مجھے عجیب بات بتائی. کیا؟ انہوں نے کہا, میں نے ان سے پوچھا بازار کھلے ہیں؟ انہوں نے کہا مزمل صاحب میں تہران میں رہتا ہوں, سارے بازار کھلے ہیں. میں نے ان سے پوچھا دفاتر میں لوگ جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لوگ دفاتر میں کام کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا تعلیمی ادارے صرف بند ہیں. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ لوگ عید کی شاپنگ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا عید کی شاپنگ کے بڑے بڑے ڈسکاؤنٹس بازاروں میں لگے ہوئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا ایران میں کھانے کی سامان کی یا کسی چیز کی قلت؟ انہوں نے کہا سامان وافر موجود ہے, انڈے اور دودھ کا ریٹ کم ہوا ہے جنگ کے دوران. پھر انہوں نے مجھے ایک اور بات بھی بتائی. انہوں نے کہا کہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو 16.5 لاکھ ریال کا $1 تھا, اب 15 لاکھ ریال کا $1 ہے. اس کا مطلب ہے جنگ کے دوران ایرانی کرنسی کی قدر بڑھی ہے. لوگوں کا خیال تھا جنگ جو ہے وہ ایرانی کرنسی کو ملیہ میٹ کر دے گی اور یہ 16 لاکھ والا جو ڈالر ہے نا, 16 لاکھ ریال والا, یہ 32 لاکھ ریال پہ چلا جائے گا, 32 لاکھ ریال پہ چلا جائے گا. اور اکنامیکلی تو یہ جنگ جو ہے وہ ایران کو کولیپس کر دے گی. لیکن عجیب بات ہے کہ ایرانی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوا ہے. روس کے حالات بدل گئے, روس کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے. اچھا, دوسرا میں نے پوچھا لوگوں کو کہ کیا اثرات روزمرہ لائف ہیں. انہوں نے کہا جی لوگ ساری رات جو ہے نا وہ پارکوں میں بیٹھتے ہیں اور وہاں باربیکیو کرتے ہیں اور کھلے میں بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ بلڈنگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو آپ کو سارا تہران رات کو پارکوں میں نظر آئے گا اور وہ کھلے پارکوں میں بیٹھتی ہیں فیملیز آ کے اور وہ اپنی رات وہیں گزارتی ہیں. اور سب کو پتہ ہے کہ رات کو بمباری ہوتی ہے, صبح 10-11 بجے تک بمباری ہوتی ہے, اس کے بعد پھر رات کو بمباری ہوتی ہے. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ایران نے 2 چیزیں قائم رکھی ہیں اس لڑائی میں. ایک, اس نے وہاں پہ جو روزمرہ زندگی ہے اس کو نارمل رکھا ہے. وہاں کوئی ہڑتالیں نہیں ہو رہی, وہاں کوئی دفاتر بند نہیں, وہاں کوئی روزگار بند نہیں, وہاں پہ کوئی بازار بند نہیں, جس سے یہ لگتا ہے کہ جی وہاں زندگی رک گئی ہے, لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا, لوگوں کو پینے کو نہیں مل رہا, وہاں قلت ہو گئی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں سرکار کا ایک نظام اپنے طور پہ کام کر رہا ہے, حکومت کا نظام کام کر رہا ہے. اتنی سخت بمباری اور اتنی سب کے باوجود جو ایران کی سرکاری مشینری ہے وہ اپنی جگہ کام کر رہی ہے. ہمارے ہاں یہ رائڈرز آتے نہیں کھانے پینے کی چیزیں دینے کے لیے, یہ نظام بھی ایران میں چل رہا ہے. لوگ آرڈر کرتے ہیں تو رائڈرز آ کے کھانا دے. وہ جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ لوگ مسلسل پوسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں ڈرے, ہم بے خوف و خطر ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ایران نے بڑی ریزیلینس دکھائی ہے اور اب اس جنگ کا خاتمہ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوگا کیسے. کیونکہ جون میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں جب امریکہ نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا تو ایران نے اس سیز فائر کو تسلیم کر لیا تھا. اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس وقت ایران کسی سیز فائر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. سپریم لیڈر کو اٹیک کیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. تو مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا بیان آ گیا ہے, پہلا آڈیو. ویسے تو آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے مجتبیٰ خامنہئی ایران کے لوگوں کے لیے بالکل ایک سرپرائز اور اجنبی تھے. ان کی ایک بھی تقریر ریکارڈ پر نہیں تھی, ان کی کوئی تصنیف ریکارڈ پر نہیں تھی, ان کی کوئی ویڈیو ریکارڈ پر نہیں تھی, ان کا کوئی کسی جلسے سے خطاب ریکارڈ پر نہیں تھا, ان کی کوئی آڈیو میسیج. مجھے ایرانی نے کہا کہ ہم ان کی آواز بھی نہیں پہچانتے کہ وہ آواز کیسے ہے, کیونکہ ہم نے آج تک مجتبیٰ خامنہئی کی آواز سنی نہیں ہے. اب یہ جو ان کا آڈیو میسیج آیا ہے یہ پہلی دفعہ ایرانی عوام نے ان کی آواز سنی ہے. لیکن میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ جب تک ان کی ویڈیو پبلک اپیرنس نہیں آتی لوگ ضرور بات کریں گے کہ وہ کتنے زخمی ہیں, کیا ہے. اور اس حوالے سے جتنی جلدی ان کا ویڈیو میسیج آئے گا
وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو سکے گا۔ عرب ممالک یقیناً مشکل میں ہیں، سعودی عرب، یو اے کا بہت نقصان ہوا ہے، قطر کا بہت نقصان ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا LNG کی ساری جو انہوں نے اپنا ایکسپورٹ ہے وہ بند کر دی ہے۔ اب ایک اور بحران جو سامنے آ رہا ہے، کھاد کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کھاد بھی آبنائے حرمت سے گزرتی تھی، جب کھاد بہت مہنگی ہو جائے گی تو دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی۔ اور مجھے صرف تیل کا بحران نظر نہیں آ رہا، مجھے یہ لڑائی اگر 1-1.5 ماہ اور چلتی ہے اور لمبی چلتی ہے، 4-6 ہفتے اور چلتی ہے، تو مجھے دنیا میں خوراک کا بحران بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ کھاد کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور کھانے پینے کی چیزیں قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور ایک خوراک کا بحران بھی دنیا کے سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے۔ یہ اب جنگ کے بعد پتہ لگے گا کہ UAE کی اکانومی کی کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ دیکھیں نا جن ملکوں دیکھو جو ملک تو تیل پہ کھڑے ہیں وہ دوبارہ تیل بیچنا شروع کر دیں گے، اپنی اکانومی تیل بیچ کے ٹھیک کر لیں گے۔ دبئی کے پاس تو تیل نہیں ہے، دبئی کی اکانومی تو بزنس اورینٹڈ تھی، ٹورزم پہ اور ٹریڈ پہ اور دنیا کا بزنس ہب ہونے کے لیے۔ کیا جو پچھلے سال 10,000 ملینرز UK سے دبئی آئے تھے، اور پاکستان کے بھی سارے ملینرز دبئی چلے گئے، انڈیا کے بھی سارے ملینرز دبئی چلے گئے، اور اب وہ ملینرز جو ہیں وہ دبئی کو سیف سمجھیں گے؟ اور ایک اور بات بھی ہے کہ جنگ کے بعد ایران اور عربوں کے تعلقات بھی دیکھنے والے ہوں گے کہ وہ کیسے ہوں گے۔ یہ تو کوئی نہ کوئی عرب کنٹریز کو ایک لائن لینی پڑے گی، کیا انہیں آنے والے حالات میں اسرائیل کا ساتھ دینا ہوگا یا پھر ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا؟ ایک دفاعی تجزیہ نگاروں کی یہ رائے تھی کہ جس دن ڈرونز اور جس دن میزائلز ختم ہو جائیں گے اور ایران کی طرف سے کوئی اٹیک نہیں ہوگا، اس دن لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اور 8ویں دن چونکہ بہت کم ہوئے تو لوگوں کا خیال تھا میزائلز اور ڈرونز نہیں چلے تو لوگوں کا خیال تھا، لیکن اس کے بعد 9ویں 10ویں 11ویں دن دوبارہ ان کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی۔ تو ایک تو ٹیکنیکل بات یہی ہے، امریکہ نے MOBs اور ڈیجی کٹرز مارے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ جو ہیں وہ اس کو ان کے جو میزائل فیسلٹیز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکے، لیکن ابھی تک مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی اتنا کامیاب ہوئے ہیں کہ ایران کا جو ڈیفنس سسٹم ہے جس میں ڈرونز اور میزائلز ہیں ان کو کوئی امریکہ بالکل ختم کر سکے۔ میں نہیں سمجھتا ابھی تک ایسی کوئی امریکہ کو کامیابی بڑی ملی ہے۔ لیکن 400 کلو یورینیم بھی ایران میں موجود ہے، اور وہ 400 کلو جو یورینیم ہے وہ بھی ایران نے کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان ایسی محفوظ جگہ پہ رکھا ہوا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی تک کہاں رکھا ہوا ہے، اور میزائل لانچرز بھی ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ امریکہ ان کو نشانہ نہیں۔ دیکھیں ہر وقت 200 جہاز 100 جہاز اسرائیل اور امریکہ کا ایران کی فضاؤں میں ہوتا ہے، اور وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے ٹارگٹس کے کہاں سے ڈرون اڑ رہا ہے، کہاں سے میزائل لانچ کیا جا رہا ہے، تاکہ ان جگہوں کو لانچرز کو نشانہ بنایا جا سکے۔ لیکن ایران کی